کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے فضا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا ہے رسید کربلا کے واسطے، قادری کل قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادری قدرت نما کے واسطے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و غوثنا و غیاثنا و اولانا و مولانا محمد وآلہ و صحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ وعدہ توحید کے متوالوں، سمے رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے طلبگاروں، شہداء ملت کے جانثاروں، علماء کرام، سادات کرام، میرے دوست و بزرگوں، میرے عمر ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی قرآن پاک کی عظیم و شان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کا معنی و ترجمہ بتانے سے پہلے مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا طٰہٰ و یاسین اولین آخرین، جائر الباطلین، ڈوبتوں کو تیرانے والے آقا، بے سہارا کو سہارا دینے والے آقا، چاند کے ٹکڑے کرنے والے آقا، سورج کو پلٹانے والے آقا، عادی اعظم، محسن اعظم، فخر اعظم، محسن انسانیت یا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کے درود پاک ترانہ پیش کریے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ، جمادی الثانی کا مہینہ اور 11ویں رات ہے، تو میرا دل چاہا کہ پیروں کے پیر روشن جمیل غوث اعظم کی ایک دو کرامتیں عرض کر دوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خطاب بھی کیا نا تو یا عبدالقادر نے بلکہ یا غوث کے خطاب کیا ہے، یا غوث اعظم کے کر خطاب کیا، وہ میرے غوث پاک اللہ نے، رحمان الرحیم نے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی غوث پاک کی دو چار باتیں کریں، اور غوث پاک یہ فرماتے کہ وہی میرا نام لے گا جو میں چاہوں گا، سبحان اللہ۔ آج پہلے غوث پاک نے چاہا کہ مولانا مشتاق میرا نام لے، تو میری زبان پہ غوث پاک کا نام آیا ہے، اور آپ کی تقدیر ہے کہ آپ غوث پاک کا ذکر سن رہے ہیں۔ اب کون غوث پاک ہے؟ میرے دستگیر اعظم، اگر آپ قرآن اٹھاؤ تو میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا سب حاصل کیا نا، یہ 11ویں پارے پر ہے، اور 11ویں رکوع پر ہے، اور 11ویں آقا کا ذکر ہے، سبحان اللہ، 11ویں آقا کا ذکر ہے۔ اور اگر اس طرح دیکھا جائے غوث پاک کی دست کہ غوث پاک رسول پاک سے مولا علی سے کتنی پشت مل جاتے، وہ بھی 11 پشت غوث پاک سے مل جاتے رسول پاک، اور ماں کی طرف سے بھی 11 پشت اور باپ کی طرف سے 11، تو 11ویں کا عدد جو ہے اللہ کو بہت کو، وہ میرے غوث پاک کی بات کون کر رہا ہے؟ سنو، مولا کل مولا علی
مشکل کشا حیدر کرار. اور خواب کون رہے گا یہ سنو، اس لیے کہ تفسیر مجری یہ پورے قرآن شریف کے میرے پاس موجود ہے، یہ کہ پورے قرآن شریف کی تفسیر ہے. کتاب کا نام ہے تفسیر مجری. اور حضرت شیخ مرزا مجرے جانا جانا، ان کا لقب مجرے جانا جانا، وہ فرماتے ہیں کہ 11ویں رات تھی، 11ویں رات تھی، میں اپنے بستر پہ ذکر خدا کر رہا تھا. کہو سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کر رہا تھا، رب کا ذکر کر رہا تھا، رحمان کا ذکر کر رہا تھا، رحیم کا ذکر کر رہا تھا. کہو سبحان اللہ. اور میری آنکھ بند ہوئی تو میں نے خواب دیکھا. عالم برزخ میں ایک خواب میں نے دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا مولا علی کو دیکھا. کہو سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا حیدر کرار. وہ علی اعظم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اعظم وہ ہے کہ جنت کے اندر ایک آقا فرماتے میرا محل ہوگا، اور ایک طرف ایسی شخص ابراہیم اللہ کا محل ہوگا، اور بیچ میں مولا علی کا جنت کا محل ہوگا. وہ مولا کل مولا علی مشکل کشا. ارے علی علی کہنے والے ولی بن گئے. علی اعظم کا نام لیتے بلائیں ٹل جاتی ہے. وہ مولا علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور مولا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت تھا. کہو سبحان اللہ. وہ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کو خواب میں دیکھا. شیخ جانے جانا. اتنا ہی نہیں، وہ مولا علی جو دوزخ کو جنت کے تقسیم کرنے والے، وہ مولا علی پل صراط پہ کھڑے ہو کے، اور جسے چٹھی لکھ کے دے کے پل صراط پار ہو جائے گا. وہ مولا علی جنت کے اندر جائے گے نا تو پہلے مسکرائے گے، جنت اور نور سے بڑھتی جائے گی. سبحان اللہ. وہ مولا کل مولا علی جس کے لیے آقا ارشاد فرمائے کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے. میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے. اور آقا فرماتے میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا در علی اس کا دروازہ ہے. وہ مولا علی آقا ارشاد فرماتے مولا علی کہ علی قرآن کے ساتھ میں ہے، قرآن علی اعظم کے ساتھ میں ہے. علی حق کے ساتھ میں ہے، حق علی اعظم کے ساتھ میں ہے. وہ مولا علی مشکل کشا کا موسیٰ کو خواب میں دیکھا. مولا علی مشکل کشا علی اعظم کو شیخ جانے جانا رحمت اللہ تعالی. اور خواجہ اویس کرنی کو خواب میں دیکھا. اور کون خواجہ اویس کرنی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو نہ ہو سکا، اپنی ماں کی خدمت کرا کرتے تھے کیا، لیکن آقا اتنا خوش ہو گئے، رسول پاک اتنا خوش ہو گئے کہ چبور کا عطا فرما دیا. سبحان اللہ. یہ ہے ماں کی دعا کہ عمر فاروق اعظم جیسی شخصیت اور علی اعظم شخصیت ان کو جبہ دینے کے لیے آئے تھے. کہو سبحان اللہ. وہ خواجہ اویس کرنے کو خواب میں دیکھا تو شیخ جانے جانا نے عرض کی کہ حضرات آپ دونوں حضرت کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ کو معلوم نہیں 11ویں شریف ہم گوشت پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. آج گوشت پاک کا عرس ہے، ہم بغداد شریف جا رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. وہ ہے مولا علی مشکل کشا. اور خواجہ اس کا جو خواب کس نے دیکھا؟ شیخ جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ میں. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی اصحابہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عرض یہ کرنی ہے کہ مولا علی مشکل کشا کی بیوی کا نام فاطمہ طاہرہ عابدہ آقا کی بارگاہ کرم میں ہے. عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا جنت کے اندر
ایک تو یہ روایت ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مومن کو سینتیر حورے عطا فرمائے گا اللہ، کہو سبحان اللہ۔ کتنی؟ سینتیر حورے ایک جنتی کو، اور 2 عورتیں ہوگی اس کے پاس، ایک شخص کے پاس، اور وہ بھی سونے کے کنگن والی۔ اگر آپ کو یہی ایک حور کا حال آپ کو بتاؤں، آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حور جنت سے اپنی ہتھیلی دکھا دینا، ہتھیلی، تو پوری روح زمین نور سے بھر جائے، روشنی روشنی ہو جائے، اور اگر اپنا لوہے پہ تیل ڈال دے دریا میں کھارے پانی پر، تو ساتوں سمندر پانی میٹھا ہو جائے، کہو سبحان۔ ایسے سینتیر حورے اللہ ایک مومن کو عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں آقا کی بارگاہ کرم ہے، حضرت فاطمہ، حضرت طاہرہ، حضرت معلمہ، حضرت ساجدہ، حضرت حافظہ عرض کرتی ہے، ابا حجور 8 جنتیں ہیں، لیکن آقا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک، حوض کوثر کے مالک، تمام نبیوں کے امام، فرماتے بیٹی فاطمہ سب سے پہلے تیرا ابا حضور جنت میں جائے گے، کہو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آقا جنت میں جائے گے، اس کے بعد پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا حجور اس کے بعد کون جائے گا؟ حضرت فاطمہ کو لگا کہ میرا نام ہوگا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی فاطمہ قرآن کے اندر حضرت مریم کا ذکر ہے، اور ان کے ابا کا نام عمران ہے، اور ان کے بیٹے کا نام عیسیٰ اللہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ وہی عیسیٰ اللہ کی ماں، اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، کیا ہے؟ قرآن کے اندر حضرت مریم کی کرامت کا ذکر قرآن کے اندر، حضرت مریم کی عبادت کا ذکر قرآن کے اندر، کہو سبحان اللہ۔ وہ حضرت مریم جنت میں جائے گی، میرے بعد حضرت فاطمہ، طاہرہ، عابدہ، معلمہ، ساجدہ، حافظہ، ساکرہ، معلمہ، عرض کی ابا حجور عمران کی بیٹی جائے گی، عیسیٰ اللہ کی ماں جائے گی تو مریم؟ آقا نے فرمایا ہاں، تو کب میں کب جاؤں گی؟ میرے ماوج فاطمہ کے قربان، میرے آقا سے بیٹی فاطمہ، یہ حضرت مریم ہے نا، وہ آگے آگے تیری سواری کی رکاب تھامی ہوگی، کہو سبحان اللہ۔ رکاب کو تھاما ہوگا، اور اس کے بعد تو جنت پہ جائے گی۔ حضرت مریم تو تیری خادمہ ہوگی، کہو سبحان اللہ۔ اور یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو پنجتن کا صدقہ مانگو، اللہ دعا قبول عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب فرعون نے پیچھا کیا نا، اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ، رسول پاک علی اعظم حضرت فاطمہ طاہرہ کا نام لو، آسا مارو پانی میں، پانی راستہ دے دے گا، کہو سبحان اللہ۔ یہ پنجتن کا صدقہ، اور پنجتن صدقہ رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے۔ آج بھی نیت کر لو، پنجتن صدقے میں جو بھی نیت کرو گے نا، اللہ تمنا پوری عطا فرما دے گا۔ اور یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو حلال روزی کماؤ۔ ایک بات ہے، اورنگزیب رحمت اللہ تعالی، یہ کون ہے؟ ہندوستان کے بادشاہ، ہندوستان کے بادشاہ۔ اور ہندوستان یہ بھارت اتنا ہی نہیں تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں آتا تھا، سری لنکا بھی ہندوستان میں آیا تھا۔ بنگلہ دیش، سری لنکا یہ سب ہندوستان میں تھے، پاکستان یہ سب ہندوستان میں تھے، اور تنہا بادشاہ حضرت اورنگزیب تھے، لیکن ایسی محنت کی کمائی کھاتے تھے، سونا چاندی سب کچھ تھا، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اورنگزیب ٹوپی سیتے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اورنگزیب رات کو قرآن لکھتے، اور اس کا جو ہدیہ آتا نا نذرانہ وہ خود کھایا کرتے تھے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں روپیے تھے، کروڑ روپیے
لیکن قسم خدا کی اپنی محنت کا کھایا کرتے تھے۔ اب ایک بار ایسے ہوا کہ ان کا خاص ایک باورچی تھا، کھانا بنانے والا، تو باورچی کی بیوی نے خط لکھا اپنے شوہر کو کہ دیکھو تمہاری 3 بیٹیاں ہیں، کیا ہے 3 بیٹیاں ہیں، مکان بنانا ہے، آپ ہندوستان کے بادشاہ کے باورچی ہیں، اتنا بڑے سلطان ہے بادشاہ، تو آپ انہیں پیسے مانگیے اور مجھے دیجئے۔ قسم خدا کی جیسے ہی خط اس باورچی کے ہاتھ میں آیا، باورچی پریشان ہو گیا کہ میں کیسے بولوں کہ میرے 3 بیٹیاں ہیں اور اس کی شادی کرنی ہے اور مکان بھی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حالیوں کے باورچی نے سب سے پہلے سبزی بنائی تو نمک کم ڈالا، کھانا کھا لیا۔ یہ تو اللہ والے تھے، اللہ کے دوست تھے، کچھ بولے نہیں، کچھ بولے نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ کھانا دیا تو تیز کر دیا، نمک زیادہ، کھا لیا، بولے نہیں۔ تیسرا روز ہوا، نمک ہی نہیں ڈالا، نمک ہی نہیں ڈالا، کھانا کھا لیا حضرت اورنگزیب نے، کچھ بولے نہیں۔ اب سبزی کے اندر روزانہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی۔ اورنگزیب نے بلایا، حضرت اورنگزیب نے کہ ادھر آ، بتا تیرا معاملہ کیا ہے، کوئی سمسیا ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی پرابلم ہے تو بتا دے۔ تو اس کی بیوی کا خط تھا، دے دیا، کیا ہے بیوی کا خط تھا، دے دیا۔ تو حضرت اورنگزیب نے پڑھا خط کہ 3 بیٹیاں ہیں، مکان نہیں ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بادشاہ سلام کہنا کہ آپ کو کچھ پیسہ دے۔ تو اورنگزیب نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ۔ اندر گئے اور 2 آنی، کیا ہے کتنی؟ 2 آنی حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ دی اپنے باورچی کو۔ اب ظاہری بات ہے کہ 2 آنی میں شادی ہوگی، 3 بیٹیوں کی شادی ہوگی، مکان بنے گا، یہ ہماری سوچ ہے، نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ اللہ والے کی محنت ہے، مشقت سے کمائی ہوا پیسہ تھا۔ 2 آنی دیے، باورچی نے دیکھا، اللہ بادشاہ نے ویسے، اور یہی کہتے ہیں کہ آپ خرچ کرو سنبھل کے، تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا۔ اب اس نے باورچی نے لے لیے، رومال کے اندر رکھ دیے، کیا؟ اب ایک گاؤں میں ان کا جا رہا تھا ایک آدمی، باورچی کا دوست تھا، باورچی نے کہا ادھر آ، یہ رومال ہے نا، اندر پیسے ہے، میری بیوی کو دے دینا، کچھ بولنا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ 2 آنی ہے۔ اب یہ سنبھال کے لے جا رہا ہے۔ جب اس کے گاؤں پہنچے تو عجیب منظر تھا، بادشاہ، وہاں بھی بادشاہ تھا، تو اس کے آدمی کھڑے تھے اور اس کو یہ سوچ ہوئی کہ کیوں نہ میں یہاں سے دیکھا تو اس رومال کے اندر صرف 2 آنی تھے۔ کہا یہ ہندوستان کے بادشاہ کا آدمی باورچی، اور اس نے 2 آنی دی ہے، چلو میں اس کے بچوں کے لیے انار لے جاتا ہوں، کیا؟ انار لے جاتا ہوں۔ تو اس نے 2 انار لے لیے، 2 آنی کے، اس رومال میں رکھ دیے، کہا اس کے بیٹے کھا لیں گے، بیٹے کھا لیں گے۔ اب یہ لے کے گیا، گاؤں میں پہنچا تو وہاں کے بادشاہ تھا نا گاؤں کا، اس کا ایک نے بیٹا تھا اور سخت بیمار تھا، لا علاج تھا، لیکن ایک ڈاکٹر نے کہا اگر اس وقت 1 گھنٹے کے اندر مجھے 2 انار مل جائے، 2، تو میں اس کی جان بچا سکتا ہوں، میں دوا بناؤں گا، اس کی جان بچاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آدمی آ رہا تھا، جیسے اترا سواری سے اور کہا کیا ہے اندر، بتا کس کا مال ہے؟ یہ بھی جانتا ہے ہندوستان کے بادشاہ کا باورچی کا مال ہے۔ کہا کہ ہندوستان کے بادشاہ ہے اورنگزیب، اس کا جو باورچی اس کا مال ہے۔ کہا کیا ہے اندر؟ کہا کہ انار ہے، کتنے کا؟ 2۔ کہا بیچو گے؟ تو جلال نے کہا ہاں بیچنے ہیں، 2 لاکھ لوں گا۔ کہا سبحان اللہ، 2 انار کے 2 لاکھ۔ اب بادشاہ نے کہا جو بھی کس طرح بھی ہو لے کے آنا۔ وہ وزیروں نے 2 لاکھ دیے۔ اب باورچی کا دوست تھا، اس نے 2 لاکھ لے لیے، 2 انار دے دیے، اور جانتا اگر کھا گیا، عجب کر گیا تو پھنس جاؤں گا، یہ ہندوستان کے بادشاہ کا باورچی ہے، مجھے بھی جیل میں ڈلوا دے گا۔ اب میں جا رہا تھا، بتا دوں گا۔ اب 2 لاکھ لے کر اس باورچی کے گھر میں پہنچا،
اور کہا لو تمہارے شوہر نے دیے ہیں. کیا کہا؟ تمہارے شوہر نے پیسہ دیا ہے. اب بی بی کو اتنا پیسہ زندگی میں دیکھا نہیں تھا. بیٹیا کی شادی بنانے کے لیے مال خرید رہی ہے, بنگلہ بن گیا. اب باورچی کو لگا کہ چلو گھر جانا چاہیے. جانتا تھا کہ 2 ہی دینار ہے, وہاں جاؤں گا 2 آنی ہے تو پھنس جاؤں گا. بی بی بولے گی لیکن ٹھیک ہے جانا تو پڑے گا, انہیں بیٹی کی شادی بنانی ہے. اب یہ جا رہا ہے, گھر پہ پہنچا, استقبال ہوا, بنگلہ ہے, چاروں طرف اناج ہی اناج ہے, مال ہی مال ہے. اب یہ سوچ میں ہے اتنا پیسہ آیا کہاں؟ بی بی نے کہا میرے شوہر اتنا پیسہ بھیجا, بہت زیادہ پیسہ تھا. اب یہ سوچتا ہے میں نے بھیجی 2 آنی, اور یہ بیگم کہہ رہے کہ اتنا پیسہ. اب پوری رات کروٹیں بدلتا رہا, صبح ہوئی, اسی ان کے دوست کے پاس گیا, باورچی گیا اور جا کے کہا یہ معاملہ کیا؟ میں نے دی تھی 2 آنی اور اتنا مال, بنگلہ ہو گیا, بنگلہ میرا, مال ہی مال, پیسہ ہی پیسہ. کہا بتا دو بات یہ ہے کہ تم نے 2 آنی دی تو میں نے سوچا کتنے بڑے ہندوستان کے بادشاہ کا باورچی ہے, 2 آنی کو اس کی بیوی کیا کرے گی؟ میں نے 2 انار خرید لیے. تو ہمارے گاؤں کا جو بادشاہ تھا اس کا بیٹا سخت بیمار تھا اور ڈاکٹر نے کہا یہ لا علاج ہے, علاج ایک سر پہ ہو سکتا ہے اگر 2 انار آ جائے. تو میرے جلال نے کہہ دیا کہ 2 لاکھ لوں گا, 2 انار اس نے دے دیے. تو میں نے یہی پیسہ تمہاری بیوی کو عطا فرما دیا. خبر سبحان اللہ. پر یہ درود شریف اللہ راز کیا ہے, راز یہ بتاؤ آپ کو انشاءاللہ, تاکہ آپ کا دل باغ ہو جائے گا. اب 1 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا, 25 دن ہوئے, 24 دن بادشاہ کے پاس اورنگزیب کی بارگاہ میں پہنچے. کہا حضرت آپ نے 2 آنی دی تھی, ٹھیک کیا. کیا کہا؟ 2 آنی دی تھی, ٹھیک کیا. یہ اتنی برکت. تو کہا کیا کہا, اس پیسے کو کیا کیا؟ میں نے تو کہا تھا سنبھل سنبھل کے خرچ کرنا. کہا بات یہ ہے سلطان کہ میرا جو دوست تھا وہ 2 آنی لے کے جا رہا تھا, اس نے میرے بیٹے کے 2 انار لیے, اور وہاں کا جو بادشاہ تھا ہمارے گاؤں کا, اس کا بیٹا سخت بیمار تھا, 2 انار 2 لاکھ میں بیچے. کتنے میں؟ اب سلطان کہہ رہے اورنگزیب قسم خدا کی اگر سنبھل سے خرچ کرتا ہے 2 آنی تیری ساتھ مستر تک چلتی. کہو سبحان اللہ. کہ میری وہ محنت, ہوا تیز تھی اور میں نے یہ دیکھ نشان, میں قرآن لکھتا تھا ایک ہاتھ سے چراغ ہوا روکا کرتا تھا تاکہ ہوا رک جائے, چراغ جلتا رہے اور میں قرآن پڑھتا رہوں, اور قرآن پڑھنے کے بعد قرآن لکھتا رہوں. یہ 2 آنی اس وقت میں نے قرآن لکھا تھا اور اس کا مجھے مزدوری ملی تھی, نذرانہ ملا تھا. کہو سبحان اللہ. تو محنت رنگ لاتی ہے, پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غوث پاک کی بات 11ویں ہے. صابر پاک 12 سال تک بھوکے رہے, کھانا نہیں کھایا کھلایا. وہ میرے صابر پاک جب دنیا میں آئے اس سے پہلے ان کی امی کہتی تھی میرے پیٹ سے آواز حق لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی تھی. کہو سبحان اللہ. یہ صابر پاک اپنی ماں کے پیٹ میں خدا کا ذکر کر رہے تھے. آقا ہر وقت اس نے لا الہ الا اللہ پڑھانے اللہ 12,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کہو سبحان اللہ. اور محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اللہ 12,000 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جنت میں محل پیدا فرما دیتا ہے. تمہارے میرے سب کے جتنے سن رہے سب کے اللہ نے جنت میں ایک محل پیدا فرما دیا ہے. یہ کلمہ کیا صابر پاک ماں کے پیٹ میں رہ کر خدا کا ذکر کرتے. جب دنیا میں تشریف لائے میرے صابر پاک, ماں نے خوشی منائی, باپ نے خوشی منائی, رشتے دار خوشی منا رہے. ہمارے معاملہ ہے جب بیٹا ہوتا ہے نا تو ماں باپ سب خوشی مناتے, بیٹی آتے تو منہ بگاڑتے. اللہ اکبر. قسم خدا کی آقا ارشاد فرماتے جس کے گھر بیٹی آتی نا اسے جنت کی بشارت مل جائے کرتی. اور 70 بار کعبہ شریف کا دیدار کیا اللہ کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اللہ عید کی فرشتے بھیجتا ہے اس گھر میں جہاں خوشی مناتے اس کے گھر بیٹی آتے. اللہ جب بہت خوش ہوتا ہے نا اللہ لڑکی اس گھر کی پیدا فرما دیتا ہے. لیکن ہم منہ بگاڑتے ہیں. یہی بیٹی جنت میں لے جائے گی, یاد رکھنا پرویش کر دی نکاح کر دے, تو ہم منہ بگاڑتے. بتانا یہ ہے کہ صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال یہ ہوا کہ ایک روز دودھ پیتے, ایک روز روزہ رکھتے. کہو سبحان اللہ. اب ایک بار ایسے ہو کہ ایک روز دودھ نہیں پیا,
2 روز دودھ نہیں پیا، 3 روز دودھ نہیں پیا، 4 روز دودھ نہیں پیا، 5 روز دودھ نہیں پیا، 8 روز تک دودھ نہیں پیا، 10 روز تک دودھ نہیں پیا، 11 روز 12 روز تک دودھ نہیں پیا. صابر پاک نے ماں پریشان، باپ پریشان، رشتہ دار پریشان. 21 روز تک صابر پاک نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا. ان کی ماں رو رہی تھی. صابر پاک کے ابا حضور آئے گا، کیا ہے بیگم؟ ہمارے بیٹے نے دودھ نہیں پیا لاؤ دیتے. تو صابر پاک کے ابا حضور نے یہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شیخ عبد القادر جیلانی صلی اللہ المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی صلی اللہ المدد، یا شیخ عبد القادر صلی اللہ المدد. 21 میں پڑھ کے دم کیا صابر پاک نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے. کہو سبحان اللہ. یہ نام پاور والا ہے. قسم خدا کی جس کے گھر جنات ہونا سایہ ہو، اس یہ لکھ دینا یا شیخ عبد القادر جیلانی صلی اللہ المدد، شیطان بھاگ جائے گا، جنات بھاگ جائے گا. یہ ہے میرے غوث پاک کے نام میں پاور. پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیروں کے پیر، لیکن ایک ماں باپ کی بات یاد ہے. ماں باپ اکثر میں نے دیکھا میری لائف میں کہ وہی نوجوان ماں کو کھانا کھلاتا تھا، لیکن جب شادی ہو جاتے ہی نوجوان ماں سے بات نہیں کرتا. میں نے ایسے حالات دیکھے، قسم خدا کی سنی ایک بات سناؤ، زندگی سنور جائے گی اور عمل کرے گا تو غفار بھائی کو ثواب ملے گا، ستارہ کو سب کو ثواب ملے. عمل کرو. ایک شخص تھا نوجوان، ماں کا خیال ہوتا ہے، خود بھوکی رہتی ہے بیٹے کو کھلاتی، خود پیاسی رہتی ہے بیٹے کو کھلاتی. ماں کا یہ حال ہوتا. وہ ماں تھی، ماں تو چرخا چلا رہی تھی، چرخا. تو ماں نے دیکھا کہ اللہ نے بیٹے کو بہت مال دیا، اپنی بیوی کو رکھتا ہے، نئے لباس پہناتا ہے، تو چرخا بگڑ گیا. تو ماں گئی، کہا بیٹا ایک آنا دے دے، ایک درہمی دے دے تاکہ میرا چرخا میں ٹھیک کرا لوں تو میں روزی شروع ہو جائے. تو ابھی بیٹے نے ہاتھ ڈالا تھا ایک درہم دینے کے لیے، تو بی بی نے منع کیا. بی بی نے کہا کہ تمہاری ماں تمہیں فقیر کر دے گی، بار بار آتی ہے. اللہ اکبر. اب بی بی کی بات مانی. کیا بڑا تاجر تھا، بہت پیسہ دیا تھا اللہ نے. 1 درہم ماں کو نہ دیا. ماں کی آہ نکلی. اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میرے رسول پاک آقا ارشاد فرماتے کہ میری دعا امتی کے لیے کرتا ہوں تو اللہ قبول عطا فرماتا ہے، اسی طرح ماں کی دعا اپنے بیٹے کے لیے اللہ قبول عطا فرماتا ہے. ہاں، صبح اٹھ کے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو، اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرما دے گا. بتانا یہ ہے کہ وہ نوجوان تاجر تھا، ماں کو 1 درہم نہیں دیا. اب تجارت کیے گیا نا، راستے میں ڈاکو نے حملہ کر دیا، مال لے لیا اور ہاتھ کاٹ دیا. اللہ اکبر. ہاتھ کاٹ دیا، یہ بے ہوش ہو گیا. لوگ آ رہے تھے اور دیکھا یہ تو مدینہ شریف کا رہنے والا بڑا تاجر ہے، تو اسے اٹھایا لائے. تو ماں کو پتا چلا کہ وہ تاجر تھا، تجارت کے گیا تھا، اس کا سامان تو لوٹ لیا ڈاکو نے، ہاتھ کاٹ دیا. اللہ اکبر. ماں دوڑتی ہوئی گئی، آہ نکلی، اس لیے کہ ماں نے دعا دی تھی نا. آہ نکلی، دیکھا خون جاری ہے. ماں سے رہا نہ گیا. اس کی بولا اس نے مجھے 1 درہم نہیں دیا، میرا معاملہ تھا، میں نے اس کے لیے بد دعا کی تھی، ہاتھ کٹ گیا، مال لٹ گیا. اللہ اکبر. حال یہ کہ بیٹوں کو جب ہوش آیا تو لوگوں کا لوگوں میں اس لیے لٹ گیا کہ میری ماں کو 1 دینار نہیں دیا تھا. کیا مال بھی لٹ گیا اور یہ ہاتھ بھی کٹ گئے. یہ میری ماں ہے، ماں میں نے اسے 1 دینار نہیں دیا. اللہ پر رو رہا ہے، کہہ رہا ہے ماں مجھے معاف کر دے، ماں مجھے معاف کر دے. ماں کی ممتا. ہاتھ اٹھ گئے کہ مولا کرم فرما، مولا رحمت فرما،
میرے بیٹے کے ہاتھ عطا فرما دے، اے رحمان الرحیم میرے بیٹے کے ہاتھ عطا فرما دے، اے رحمان الرحیم میرے بیٹے کے ہاتھ عطا فرما دے۔ ماں رو رو کر دعا کر رہی ہے، قسم خدا کی ابھی دعائیں کر رہی تھی، اللہ نے دونوں ہاتھ عطا فرما دی۔ کہو مچل کے سبحان اللہ، ماں کے نام پہ سبحان اللہ بولو۔ یہ ماں دنیا میں ہے تو رحمت، قبر میں جائیں گے تو رحمت، محشر کے اندر رہے گی تو رحمت ہے۔ ماں رحمت ہی رحمت ہے، پڑھیے درود سے اللہ۔